السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ جیکاباد کے مسائل پہ بات کی ہے اور ہمیشہ جیکاباد کے لوگوں سے ہی ان کے حل کی توقع رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پریویس پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی بد امنی پہ، جیکاباد کے بد امنی کا مسئلہ دیرینہ ہے لیکن وہ حل ہو نہیں رہا۔ اس کے ساتھ جیکاباد کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ہم اسٹوڈیو میں ان مسائل پہ روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے اپنے سندھ دوست کمیٹی کے انتظار حسین چھلگری صاحب سے اور شہری اتحاد کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اے جی انصاری صاحب سے۔ ان سے بات کریں گے، انہیں جیکاباد کے مسائل کے بارے میں تو سب پتہ ہے، اور ڈسکس کریں گے ان سے کہ یہ مسئلے کب تک حل ہو سکتے ہیں، ان کے کس طرح سے یہ مسئلے حل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں سر۔ مہربانی۔ اچھا ڈاکٹر اے جی صاحب، آپ شہری اتحاد کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور شہری اتحاد بہت پرانی پارٹی ہے، جیکاباد کی تنظیم ہے۔ شہری اتحاد کے اگر ہم پریویس دیکھیں تو انہوں نے جیکاباد کے مسائل پہ بہت آواز بلند کی، کسی حد تک جیکاباد کے مسائل ان کے احتجاجوں سے اور ان کی بات چیت سے حل بھی ہوئے تھے، لیکن موجودہ دور میں ہم شہری اتحاد کو اتنا فعال نظر دیکھ نہیں رہے۔ گزشتہ دنوں میں جتنی جیکاباد میں بد امنی تھی تو شہری اتحاد نے وہاں پہ کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بڑی مہربانی نین صاحب۔ شہری اتحاد شہر کی سیاسی، سماجی، دینی، ٹریڈ اور قوم پرست تنظیموں کا ایک بڑا اتحاد ہے جس نے حقیقت بڑے مسائل حل کیے اور ابھی بھی اپنی طاقت کے تحت کر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنی سطح پر کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں تو کسی شہری کا بڑا مسئلہ، زیادتی ہو گئی، کڈنیپنگ ہو گئی یا کوئی کرائم ہو گیا، تو جب ہم تحریک چلاتے ہیں تو آگے چل کر ان پر اتنا پریشر پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس تحریک سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں بھی ہیں، وہ اپنی اپنی طرف سے کام کر رہی ہیں، لیکن اگر شہر کا کوئی بڑا ایشو ہوگا تو اس میں انشاءاللہ العزیز ہم شہری ضرور نکلیں گے۔ اس سلسلے میں حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کرائم بڑا ہوا تھا، لیکن اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ایس ایس پی جیکاباد سے ملاقات کی جائے، اور شہری اتحاد کی تمام تنظیموں نے ایس ایس پی جیکاباد سے ملاقات کی اور یہ فیصلہ ہوا اگر کرائم بند نہیں ہوا تو شہری اتحاد میدان پر نکلے گا۔ لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ کچھ وقت کے لیے ایس پی رہتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے۔ بہرحال شہری اتحاد اپنی شہر کے مسائل کے لیے، امان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سر، شہری اتحاد آپ نے بتایا کہ جدوجہد جاری رکھ رہا ہے، اور انہوں نے آخر جو بد امنی تھی اس پہ کی، کیا آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں بند کمروں میں ہوتی ہیں؟ نہیں، بس کھلے عام ہوتی ہے ہماری جنرل کونسل میٹنگ، بالکل کھلے عام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مخصوص آدمیوں کی شہری سٹیزن نوٹیبل ہیں یا مختلف پارٹیوں تنظیمیں، وہ سب سر عام ہوتا، عام کھلے عام ہوتی ہے، اور فیصلے بھی جو ہم ہوتے ہیں، جو کہ اکثر رائے ہوتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا انتظار صاحب، جیسے جیکاباد میں شہری اتحاد کا پلیٹ فارم بہت پرانا ہے، بہت تنظیم نے کام کیا ہے، ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے سندھ دوست کمیٹی کو قائم کر دیا، اس کو جنم دے دیا؟ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ دوسری بات، سب سے پہلی بنیادی بات یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کہ شہری اتحاد اور سندھ دوست کمیٹی کوئی متوازی تنظیمیں نہیں ہیں، کوئی پیرالل آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ہم شہری اتحاد کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے، حصہ تھے۔ شہری اتحاد کے بنیادی پائونیئرز میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ پہلے جو لوگ جنہوں نے شہری ایکشن کمیٹی پھر شہری اتحاد بنایا تھا، اس میں یہ ڈی سی چوک گواہ ہے کہ جب ڈاکٹر عباس کا اغوا ہوا تھا تو سردار خان لاشاری، گلشیر خان جکھرانی، ڈاکٹر غلام محمد چنا، مرحوم حاجی انور جکھرانی اور یونس مہر صاحب، میں، یہ پہلے لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے اسی چوک سے ہی، شہری اتحاد پہ۔ اس وقت شہری ایکشن کمیٹی تھی، پھر ہم نے چل کر اس کو شہری اتحاد میں کنورٹ کیا۔ تو شہری اتحاد ہمارا سرمایہ ہے، ہم نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اس پلیٹ فارم پر، ہم نے بڑی جدوجہد کی۔ میں شہری اتحاد کا جنرل سیکریٹری بھی رہا ہوں، وائس چیئرمین بھی رہا ہوں بہت سارے مواقع پر جب میری مصروفیات
टीचर्स यूनियन की तरफ बढ़ गई तो फिर डॉक्टर साहब वाले बहुत सारे दोस्त, मरहूम अली मोहम्मद लाशारी, मोहम्मद आलिम खुसरो वाले, ये सारे दोस्त शहरी इत्तेहाद में सब मिलजुल कर ये काम करते रहे। अब तो एक तो ये है कि वो हमारा अब भी सरमाया है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक, दूसरी बात यह है कि क्यों ज़रूरत पेश आई। मैं ये कहता हूँ कि शहरी इत्तेहाद मुख्तलिफ सियासी, समाजी, तिजारती, कारोबारी, ट्रेड यूनियन या आदमी या सिविल सोसाइटी के लोगों का एक मजमुआ है। तो वहाँ उसके काम के लिए कुछ इश्यूज़ पर उनके हुदूद और कयूद हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर जो है ना वो शायद इतनी खुलकर जदोजहद ना कर सके, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। हम नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ भी रखते हैं कि जब गुज़श्ता इसमें जो गैर मुल्की थे, गैर कानूनी तौर से तारिकीन वतन थे, उनके ख़िलाफ़ जब मुहिम चली तो हमने सोचा कि ये इशू जो है वो ही उठा सकते हैं जो पॉलिटिकल ओरिएंटेड लोग हैं। तो इसीलिए हमने कुछ पॉलिटिकल वर्कर साथियों को जमा किया और सिंध दोस्त कमेटी का हमने क़याम किया और गैर कानूनी तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ हमने जदोजहद का आगाज़ किया। अच्छा, तो आपने अभी जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था आपका, आपने रैली निकाली थी जैकाबाद की बदअमनी पे, तो वहाँ पे शहरी इत्तेहाद आपके शाना बशाना थी? जी, डॉक्टर साहब थे। दरअसल बात ये है ना कि एक हमारे शहर के अंदर एक ख़ुद साख्ता हमने अपने ऊपर एक ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया हुआ है। वो ये है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम रैली निकालेगी तो हम उसमें शरीक होते हैं, कोई कॉम्प्रेस पार्टी निकालेगी तो हम उसमें शरीक होते हैं, शहीद भुट्टो वाले निकालेंगे तो डॉक्टर साहब वाले हम होंगे, जमात इस्लामी निकालेगी या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जितने भी हैं वो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जब शरीयत की बात होगी तो हमने पूरी कुव्वत के साथ आते हैं। लेकिन फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल करती है तो उसमें क़यादत समूरी आती है। लेकिन सिंध दोस्त कमेटी को ये एक एजाज़ हासिल है कि हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं वो अफगानियों के ख़िलाफ़ हो, तारीख़ी तौर पे जैकाबाद की सबसे बड़ी थे। हमने अमन मार्च किया था, शमा रैली रात को निकाली थी कि जैकाबाद की तारीख़ से सबसे बड़ा प्रोसेशन था। फिर हमने अभी जो निकाली, इससे पहले भी निकाली, बहुत सारे हमारे जितने भी हैं हम कोशिश करते हैं सारे दोस्तों को मिलजुल कर काम एतमाद में लेते हैं, लेकिन मेहनत हम करते हैं। सर, मेहनत आप करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल डॉक्टर साहब की बात करें तो वो तो उनके अपने एफ़र्ट्स होते हैं, वो तो जैकाबाद के मसलों के लिए अपनी आवाज़ इंडिविजुअल भी बुलंद करते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था। प्लेटफॉर्म में हमने देखा कि शहरी इत्तेहाद के सदर का इतना रोल प्ले नहीं हो रहा। देखो, ये बात तो बेहतर होगा कि डॉक्टर साहब इसकी वजाहत कर सकते हैं कि वो आपके धरने में आपने कहा कि डॉक्टर साहब आपके साथ थे शहरी इत्तेहाद के सब हाँ, जितने भी और हो सकता है कि उसकी कुछ ज़ाती मजबूरी हो और फिर कुछ शायद वो शहर से कुछ अरसा बाहर भी रहे हैं, तो इसीलिए उसकी शिरकत के कोई अदम मौजूदगी एक सबब है। लेकिन वो होते हैं। आप लोगों को ये पता होगा जो पहले हमने निकाली थी, हमारी 2 ही रैलियों में शहरी इत्तेहाद शरीक थे, यासिर साहब शरीक थे। जब हमने अमन कॉन्फ्रेंस की थी मैरिज हॉल में, तो हमारी यूँ समझे कि सदारती स्पीच भी हमने यासिर साहब से करवाई थी। सबसे लास्ट स्पीकर भी वही थे हमारे। तो हमने ये कोई फ़र्क नहीं रखा कि अच्छी बात है सर, फ़र्क नहीं होना चाहिए क्योंकि शहर के मसले सबके हैं, चाहे शहरी इत्तेहाद हो या सिंध दोस्त कमेटी हो, मसले तो सबके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही थी शहरी इत्तेहाद की। शहरी इत्तेहाद में मरहूम अकरम अबड़ो साहब, उनको आज तक मिस किया जाता है शहरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और चीज़ें थी। अब मौजूदा सूरत हाल में बदअमनी थी, जो प्रोटेस्ट हुए, जो रैलियाँ निकाली गई, आप लोग उनके साथ थे। मौजूदा जो एसएसपी है, आपको क्या लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? बात यह है कि जैकाबाद की हमेशा अमन की सूरत हाल जो है क्रिटिकल रही है। अभी ये नया एसएसपी साहब आया है, उनसे हमारी एक दो मरतबा मुलाकात हुई है। उम्मीद अच्छी लगती है कि जिस तरह से शुरुआत में इन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटीज़ कायम की हैं और कुछ क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है और कुछ कदम उठा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कुछ न कुछ करेंगे। और वरना वो तो आगे चलकर पता चलता है कि कितनी सिचुएशन होगी।
وہ تو سر میں اسی پروگرام میں ایک سیاسی شخصیت نے ہم سے کہا تھا کہ ایک نیا ایس ایس پی جب تعینات ہوتا ہے تو اس کو تقریباً 6 مہینے کا ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے اپنے علاقے کو سمجھنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے میں تو ایس ایس پی اگر ان حالات کو سمجھیں گے پھر وہ 6 مہینے کے لیے کام کرے گی. کیا اتنا ٹائم ملتا ہے ایس ایس پی کو کہ امن و امان برقرار رکھ سکے؟ حقیقت بات یہاں ایس ایس پی جو آتے ہیں دیکھتے ہیں سندھ میں حکومت کس کی ہے، 17 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کے آدمی آتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اس لیے ایس ایس پی ہمیشہ ان کے گھروں پر بیٹھتا ہے، جو کہتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ 6 مہینہ بھی مشکل سے ایس ایس پی رہتے ہیں. گزشتہ جو 2-3 ایس ایس پی آئے تھوڑے وقت میں رہ کر چلے گئے، انہوں نے کہا تھا گزشتہ ایس ایس پی نے بھی کہا تھا 3 مہینے مجھے دے دو میں امن کراؤں گا، لیکن کچھ وقت رہا پھر چلا گیا. یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا جہاں جو لاتے ہیں ایس ایس پی کو وہ بدلی کرواتے ہیں، یا ان کا کوئی انسان کے جہاں جب تک وہ راضی ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، اگر نہیں راضی ہوتے تو پھر اس کے کہنے پر چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ بڑا مسئلہ ہے کرائم کا. جیکا بعد میں کرائم ہمارا یہ سندھ بلوچستان بارڈر ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو ہر ایس ایس پی کو ریٹن میں 10-12 ڈیمانڈ دیتا ہوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے. ہمارا بزنس جو ہے نا پولیس نے بھی تباہ کیا ہے، خاص کر کے سبی تک جیکاباد میں روزگار ہوتا تھا، سبی کے آدمی آتے تھے، ہمارا 20% روزگار جو تباہ ہو گیا نا. یہاں جو اناج منڈی تھی وہ باہر چلی گئی. اچھا. ہاں، اس لیے 20% ختم ہو گیا. اس کے علاوہ 20% ہمارا یہ چلا گیا کہ یہ جو منڈی تھی نا وہ دوسری جانوروں کی، وہ بھی سن کے جب باہر چلی گئی، وہ سن کے جب بلوچستان میں کھل گئے. 40% ہمارا اس لیے بزنس چلا گیا. جیکاباد حقیقت بزنس ہب ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارا 20% اس لیے تباہ ہے کہ میں ہر ایس ایس پی کو کہتا ہوں، لکھ کر ریٹن میں دیتا ہوں کہ جو سندھ بلوچستان ہمارا بارڈر ہے نا وہاں پولیس بہت تنگ کرتی ہے. جو بلوچستان سے آتے ہیں اس کو اریسٹ کرتی ہے. کافی ایسے کیسز بھی آئے بلا جواز گرفتار کر کے ان کو کہا گیا کہ 10 لاکھ روپیہ دے دے، اگر نہیں دیا تو اس کو فل فرائی کیا گیا. ایسے واقعات میں نے ایس ایس پی کو کئی بتائے، عملی طور پر یہ واقعات ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں جو چوکی یہاں پولیس اس کو بلوچستان والوں کو وہاں بغیر سبب کے لوٹتی ہے، اریسٹ کرتی ہے، پیسے لیتی ہے. اس لیے بھی ہمارا 60% جو ہے ٹوٹل تقریباً سب کے حساب سے ہمارا جو ہے بزنس تباہ ہو گیا. یہ بڑی بات ہے. لوگ آنے سے کترا رہے ہیں جیکاباد. صحیح حقیقت ہے، اگر پولیس تنگ کرے گی، پولیس پیسے لے گی، جو اس میں وہ جہاں یہ خرید فروخت کے لیے جہاں آ رہے ہیں، جب پیسے اسے لوٹے گی، سب اریسٹ کرے گی، پریشان کرے گی، تو نیچرلی بات ہے وہ کتراتے ہیں، نہیں آتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا، آپ کی ریلی میں ہمارے ایک معزز شہری نے ایک بات کہی تھی کہ ایسا پتہ نہیں کیا ہے شمبے شاہ چوکی میں کہ افسران کا دھیان وہاں ہوتا ہے، شہر پہ کم ہوتا ہے. تو یہ شمبے شاہ چوکی کا سین یہ تو فیکٹ ہے نا. دیکھو ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو سرحدی چوکیاں ہیں یہ پولیس کی بزنس کا سب سے بڑا جو ہے نا یہ پوائنٹ ہے. ہاں، تو ہم نے اسی میں ہی کہا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیس اب کمرشل ہو گئی ہے پروفیشنل ہونے کے بجائے. ان کو پروفیشنل ہونا چاہیے تھا، اپنے پروفیشن میں ان کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا. اب وہ تجارت کاروبار میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تو کمرشل ہو گئے ہیں. تو جب تجارت کاروبار کرتے ہیں تو دوسرا نام اس کا رشوت ہی ہے. رشوت ہے، بالکل. دیکھو نا جیکاباد میں کرائم ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پوری سندھ کا ایشو ہے. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ سندھ کا ایشو ہے، لیکن سندھ کا ایشو نہیں ہے، یہ 2-3 ڈسٹرکٹ کا ایشو ہے. لیکن یہاں کرائم ہوتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوٹو سیشن ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کی گاڑی چھن گئی، ڈاکٹر صاحب کو ہم نے واپس دے دی. بھائی یہ تو سر چند بعض لوگوں کی کرمنل کہاں گیا؟ دراصل بات یہ ہے نا، کرائم کی ریکوری یہ بول رہے ہیں، یہ کرائم کی ریکوری مشروط ہے شمبے شاہ سے جو انکم ہوتی ہے وہاں کی انکم سے یہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. یہ پولیس خود کرمنلز کی سہولت کاری کر رہی ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے.
کرمنل سے نہ تو کچھ ریکوری ہو رہی ہے، کرمنل نہ تو گرفتار ہو رہا ہے، کرمنل پر نہ تو کیس درج ہو رہا ہے، کرمنل نہیں تو کورٹ تک پہنچتا ہے. جو شہری ہے متاثر ہوا ہے اس کو 50% تھوڑا بہت اکوموڈیٹ کر ایڈجسٹ کر اس کو اسسٹنس فائنینشیل کر کے اس کو خاموش کروا دیتے ہیں. اور کرمنل تو یہی کہتا ہے کہ مجھے تو نہ تو ریکوری دینی پڑی نہ میں گرفتار میں، پھر دوسرے دن زیادہ کرتا ہے. یہ شب شاہ چوکی جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ اس طرح کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے تاکہ کرمنلز کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے ڈیفینیٹلی اس کے لیے. اچھا دوسرا یہ سر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے ابھی ہمارے پاس، اگر کوئی پولیس ریکوری کرتی ہے کہیں سے، کوئی موٹر سائیکل کو کرمنل کو پکڑ کے اور برآمد کرتی ہے، تو ہم لوگ پھولوں کا ہار اور پیسوں کا ہار ان کو پہناتے ہیں. دیکھو نا، ہم یہ کہتے ہیں جب تک لوگ خوش آمد، مفاد پرستی، مسلط اور خوف ان بیماریوں سے خود کو مبرا نہیں کرے گا، تب تک استثنا نہیں لے گا اپنے وجود سے، تو بہتری کا کوئی امکان نہیں. اس کا کوئی یہ حل نہیں کہ امن امان پولیس کی تو ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری جو 5 ریاست کی، فلاحی ریاست کی رسپانسبلٹیز ہے، اس میں سب سے پہلی ذمہ داری امن امان کی، عزت جان مال کی تحفظ کی. پھر جو ہے تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، انصاف ہے. یہ 4 ذمہ داری تو بعد میں آتی ہے. سر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شہری کسی کی ریکوری ہوتی ہے، وہ ایس ایچ او یا ایس ایس پی یا واٹ ایور کسی بھی افسر کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ان کی تصاویر بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، یہ مینیج کیا جاتا ہے. جس کی فرض کریں میری بائک چلی گئی نا، جی تو مجھے کہیں گے آئے آپ کی بائک کتنے کی، کچھ ہم آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس میں سے 5000 کی آپ جو ہے نا پھولوں کے یا نوٹوں کی جو ہے نا اپنے پیسوں سے وہ ہار لے کر آئیں. یہ مینیج ہوتا ہے، کوئی دل سے تھوڑا ہی دیتا ہے. تو یہ مینیج پبلسٹی کروا رہے ہوتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی یہی ہے. دیکھو نا، یہ تہہ دل سے تب عزت کریں گے جب وہ حقیقی طور پہ پرفارم کریں گے. بہت سارے ایسے ایس ایس پی جیکاباد میں گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کی صورتحال پیدا کی تھی. ثناء اللہ عباسی رہ چکے ہیں، یہاں بشیر میمون صاحب ایس ایس پی رہ چکے ہیں، اختر جامری صاحب رہ چکے ہیں، بہت بڑے. اور پھر آپ نے سیلاب میں دیکھا کہ یہ چانڈی صاحب تھے، بالکل. تو لوگوں نے ان کو دل سے یاد بھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. یہ نہیں، آپ ان کو انعام کا یہ نہیں کہ آپ ان کو پھولوں کا یا نوٹوں کا ہار پہنائیں. انعام یہ ہے کہ وہ چلے جائیں، نسل در نسل ان کی کارکردگی یاد ہوتی رہے. سرفراز صاحب تھے. اور ہم نے تو بالکل اسی وقت شہری اتحاد تھا جب ثناء اللہ عباسی صاحب تھے، تو ایک یو ڈی سی اپنا ٹرینر تھے مصطفیٰ کورائی، اسی سونار کی بازار میں، صرافہ بازار میں ایک پورت کو، ایک مزدور کو انہوں نے وہ گندا پانی جو ہے اس پر ڈالا تھا، اور بہت بڑی ہم نے تحریک چلائی تھی. اور یہ ایس ایس پی صاحب تو اس کو ریلیو کیا. انہوں نے وہ ایک شاندار لفظ انہوں نے بولا تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ جیسے لوگوں کے پاس آؤں گا، 1,00,000 مرتبہ میں نیچے بیٹھوں گا، معافی مانگنے میں مجھے کوئی حرج نہیں. خدا ایسا دن مجھے نہ دکھائے کہ میں کسی سیاستدان اور وڈیرے جاگیردار کے جا کر معافی مانگوں. میں معافی مانگنے آیا ہوں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کو سزا دیتے ہیں، آپ تاریخ جو ہے نا وہ ختم کریں. تو اس طرح کے بھی تھے. بشیر میمن تھا، یونس مار اغوا ہوئے تھے، ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا. یونس مار ہمارے پائونیئر تھے شہری اتحاد کے، یو بی ایل کے مینیجر تھے. کنکوٹ اناج منڈی کی بینک سے جو ہے نا وہ اغوا ہوئے تھے. اور بہت بڑی سردار خان اسی وقت اکرم ابڑو صاحب، ہم سارے دوست تھے. میرے خیال میں شاید ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ہم نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی. تب بھی وہ بشیر میمن صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کو وہ ڈیرا بھگٹی سے وہاں سے برآمد کروایا. اچھا سر، ابھی آپ کے جو لاسٹ ایکٹیویٹیز تھی ان میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا احتجاج کیا. جیکاباد میں بدامنی کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں، جیسے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ناجائز لوڈ شیڈنگ ہے. شیڈیول کے علاوہ بھی اب تو گرمیاں آ رہی ہیں، اب تو جیکاباد کی ہم ہو سکتا ہے تیار ہو جائے کہ وہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک ٹرپنگ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ آتی ہے اور 25 منٹ کی ٹرپنگ ہوتی ہے. تو کیا ان مسائل پہ بھی آپ روڈوں پہ نکلیں گے؟ جی ہمارے ترجیحات میں دیکھو یہ بھی ہے، لیکن امن امان کے بعد دوسری سب سے ترجیح ہے ہماری نئی نسل جو ہے وہ آئس، منشیات، جوئے میں مبتلا ہے. یہاں پوش ایریاز میں جو ہے نا آئس بارس چل رہے ہیں. تو یہ نوجوان جو ہے رات کو 12 بجے جب نکلتے ہیں روڈوں پر
ابھی تو رمضان شریف ہے، ساری رات چہل پہل رہتی ہے، لیکن پہلے بھی اس سے تو پھر سنسان روڈوں پر جو بھی آ جائے، یہ سنیچنگ، اسٹریٹ کرائم کا ایک سبب یہ بھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بچائیں. صحت ہے، ایجوکیشن ہے، اور پھر یہ جو ہماری لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی ہے، یہ سارے مسائل ہیں. اجتماعی جدوجہد ان پر ہوگی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایشو پر کسی ایک ایشو کو ہم فوکس کر کے اسی پر جدوجہد کریں تو رزلٹ آ جائیں گے. جتنے ایشوز مخلوط کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب جو انگریزی میں کہتے ہیں جیک آف آل مینس نن والی بات ہو جائے گی. تو ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اس کو. ہم نے اسی یہ تاریخ تھی 3 دن کے لیے ہم نے ان کو مؤخر کیا تھا، پھر ایران کا ایشو ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے. ڈاکٹر اے جی صاحب، جیک آباد کے مسائل پہ ڈاکٹر اے جی انصاری سے ہٹ کے شہری اتحاد کتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی اور ان کے مسائل میں شانہ بشانہ ہوگی؟ کیونکہ ابھی جو میری تو یہ سوچ ہے، یہ تو سندھ دوست کمیٹی والے ہمارے حقیقت انصار صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جیک آباد کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، ہم تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن میری یہ ایڈوائز ہوتی ہے، اگر کوئی بھی میدان پر نکلے، جیک آباد اتحاد والے ہیں یا اس کے علاوہ جسکم والے کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں، بی بی شہید بھٹو کرتی ہے، میں شہروں کو اتساہ دیتا ہوں آپ کیوں نہیں شرکت کرتے. بالکل میں کہتا ہوں کہ چلو پارٹی کا کوئی اگر جلوس ہے، کوئی اپنی مسئلے پر اس پر نہ جاؤ. کم از کم یار میرے پاس میں مڈ سٹی میں بیٹھا ہوں، شہری آتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے یار کوئی شہر کے پانی کے لیے، لوڈ شیڈنگ کے لیے، گیس کے مسئلے کے لیے اگر نکلیں تو ایک ایک شہری کیوں نہیں جاتا. سب کو میں اتساہ دیتا ہوں نکلو، اور کوئی بھی اگر آواز اٹھائے تو اس کے پاس جاؤ. اگر ایک ایک دکاندار، ایک ایک آدمی، 3 4 4 بیٹھے ہوتے، ایک اگر آدمی ان کے ساتھ جائے تو میرے خیال میں ہزاروں آدمی پریس کلب پہنچ کر یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے میری تجویز ہے، میری یہ ایڈوائس ہو، جو بھی اسٹرگل کرے، بنیادی باتیں کوئی جلوس نکالنا، کوئی پروٹیسٹ کرنا، کوئی پروگرام کرنا، کوئی تھوڑا مسئلہ تھوڑی ہے، بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بہت آدمی اکٹھے کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس جانا پڑتا ہے. اس لیے میری یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی نکالے، کوئی بھی پارٹی ہو، شہر کے مسائل کا لیے نکلے، شہر اکٹھے ہوں، میدان پر نکلے، تب مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، دوبارہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی دوسرے مسائل پہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور باتیں آپ نے سنی، جس میں ڈاکٹر اے جی صاحب نے یہ میسج دیا ہے جیک آباد کی عوام، بزنس کمیونٹی اور ہر جیک آباد کے رہائشی بندے کو، کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی اگر کوئی احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے نکل رہی ہے، کوئی ریلی نکل رہی ہے جیک آباد کے شہری کے حقوق کے لیے، تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں. کیونکہ آپ ایک فرد اگر آتا ہے تو اس طرح سے وہ جو ایک جتھا بن جاتا ہے اور اس جتھے کی آواز پھر بلند ہوتی ہے. لہٰذا اپنے حقوق کے لیے نکلیں. یہ نہ ہو کہ کال صرف شہری اتحاد کرے یا سندھ دوست کمیٹی کرے، باقی شہری جو ہیں اپنے کاروبار میں مصروف رہیں. آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا ہٹا کے شہر کے اور اپنے مسائل کے لیے نکلیں، کیونکہ جب اگر شہر کے مسائل حل ہوں گے تو وہ آپ کے مسائل ہوں گے. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے ٹاپک پہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.